میرا سوال جو ہے وہ میں حدیث کے اوپر کہاں شروع کیا ہوگا آپ ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے مشن کیا اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی اور جس فارمیٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں یہ ایسا فارمیٹ ہے اور جو ایگزسٹنگ حدیث کے اوپر کام ہوا ہوا اس سے کس طرح مختلف ہے، اور تیسرا سوال جو ہے وہ اس وقت پروجیکٹ کس جگہ پہ پہنچ. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ حدیث زمانہ رسالت کی تعریف ہے، اور تعریف ہماری ہو، کسی دوسری قوم کی ہو، اللہ کے پیغمبروں کی ہو، مصلحین کی ہو، اس پر کام کبھی ختم ہو نہیں سکتا. یہ نہ اس سے پہلے کے کام کے نتیجے میں خاتمے تک پہنچا ہے، نہ ہمارے کام کے نتیجے میں مہر لگے گی، یہ ہوتا رہتا ہے. اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ مسلسل ہوا ہے. پہلے دور میں دیکھیے، ابھی میں نے اس کی پوری تاریخ سنائی ہے اس وقت، بلکہ وہ سیریز چل رہی ہے حدیث کیا ہے کے عنوان سے. اگر آپ حضرات اعتراضات سیریز کو سن رہے ہیں یا آپ میں سے کچھ لوگ، تو اس میں اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے اس کا عنوان ہے حدیث کیا ہے. اس کی غالباً 10 قسطیں نشر ہو گئی ہیں اس پچھلے جمعے تک. اس میں پوری تاریخ میں نے بتائی ہے کہ اس پر کیسے کام ہوا، دور صحابہ میں کس طرح کا کام ہوا، تابعین کے دور میں کیسا کام ہوا. اس کے بعد دوسری صدی میں جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اب اس کی تدوین کی جائے اور پوری سلطنت میں لوگوں کو آمادہ کیا، تو پھر کام نے کیا نوعیت اختیار کر لی. پھر تیسری صدی میں اس کی تنقیح کا کام کیا لوگوں نے کہ صرف مرفوع روایتوں کے اور صحیح روایتوں کے مجموعے ترتیب دیے جائیں، تو یہ سیاستہ وجود میں آ گئیں. پھر ان کے بعد بھی یہ کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ 5ویں صدی میں بہقی تک تو ہمارے ہاں باقاعدہ سند کے ساتھ روایت ہوتی رہی ہے. اس کے بعد وہ زمانہ آ گیا کہ اب اس کی شرحیں کی جا رہی ہیں، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، ان کی نئی پریزنٹیشن کی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ کام کبھی بند ہوا ہے. ابھی حال میں یہاں عالم عرب میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دوبارہ بہت سے مجموعے ترتیب دیے ہیں. ناصر الدین البانی صاحب کا کام تو بہت سے عام لوگوں کو بھی پہنچ چکا ہے. اسی طرح شعیب ارناؤوط ہیں اور بہت سے جلیل القدر علماء ہیں. ہمارے خود بر صغیر کے ایک بڑے جلیل القدر عالم جو مدینہ ہی میں رہے، ابھی حال میں غالباً وفات ہوئی ہے، اعظمی صاحب، اعظم گڑھی یہ تھے، ان کی کتاب شائع ہو گئی ہے اور ابھی حال میں ترتیب پائی ہے. یعنی اس کے نسخے میرا خیال ہے ہم ملیشیا میں تھے جب ہم تک پہنچی ہیں پہلی بار، تو یہ کوئی 12 جلدوں میں ہے. اس میں انہوں نے تمام صحیح اور حسن روایتیں الجامع الکامل کے نام سے اکٹھی کر دی. تو یہ کام ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اس میں مختلف اہل علم مختلف پہلوؤں سے خدمات انجام دیتے ہیں. ایسا ہی ایک کام ہم کر رہے ہیں. اس میں پیش نظر یہ ہے کہ ایک تو اس کی پریزنٹیشن کو پریسائز کیا جائے، اس میں جو منتشر چیزیں ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لایا جائے اور ان کے جامع متن بنا دیے جائے. اور پھر یہ کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں روایت کو، اس طرح اس کو دیکھ کر عملاً لوگوں کو بتایا جائے کہ حدیث کو سمجھنے کا مدرسہ فرائی میں یہ طریقہ ہے، یا اس طرح ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور یہ جتنا کچھ بھی اس سے متعلق معلومات ہے وہ ایک جگہ جمع کر دی جائے تاکہ بہت زیادہ لوگوں کو جو عام طریقے پہ پڑھنا چاہتے ہیں کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس طرح کے مختلف پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے. اس کی اب اجتماعات کا مرحلہ آ گیا ہے، تو وہ چھپ کے سامنے آ جائے گا. امید ہے اس سال میں یا اگلے سال میں چھپ جائے گا. اس میں کم و بیش اس کام میں ہم سب کے ساتھ معاونت کی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. کم و بیش 35,000 روایات پہ کام جو ہے وہ اب تک مکمل ہوا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو 35,000 روایتیں ہیں، جب آپ ان کو پڑھیں گے تو یہ کل ملا کر کو 350 کے قریب واقعات اور ایونٹس بنتے ہیں. ان کو اس طرح منتشر بیان کیا گیا، لیکن جس سسٹمیٹک انداز میں ہم سب نے اس پہ کام کیا ہے، ایک روایت پہ جب آپ پڑھیں گے تو گویا اس روایت سے متعلق جتنے پہلو ہیں، اگر اس کو 100 لوگوں نے بھی بیان کیا تو وہ ایک ہی متن پڑھتے ہوئے وہ آپ پر واضح ہو جائیں گے. اور پہلی کتاب ہماری انشاءاللہ اسی سال ہماری کوشش ہے کہ وہ آ جائے. علم النبی کی کتاب ہوئی 800-900 صفحات کی، اور اس میں ترجمہ ہوتا ہے اور نیچے مختصر غامدی صاحب اس کی تشریح بھی کر دیتے ہیں. اور متن کے حواشی ہوتے ہیں اس میں، جس میں اس متن کے بارے میں سب معلومات مل جاتی ہیں.